Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh, to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord, accept this plea, Allahu Allah. ربي جل الله الله الله، ما في قلبي غير الله الله الله. Affeder yüreklerin penahı, Allahu Allah, İşit Allah derdimi bu ahlarını, rahmeyle bağışla günahlarını, hayır eyle hem akşam hem sabahlarını. Hasbi Rabbi Cellallah Allahu Allah, ma fi kalbi gayrullah Allahu Allah. وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ، مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ، کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ. ربي جل الله الله الله، ما في قلبي غير الله الله الله. يا رب العالمين الله الله، صل على طه الأمين. 11 بجے ہمارا 11 بجے کون ہمارا 11 بجے کون ہمارا السلام علیکم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اپنی جتنی بھی حاجات ہیں آپ اپنے دل میں رکھو اور تصور یہ کرو کہ عرش الہی سے جو فیض اور نور اہل بیت کی تمام ہستیوں پہ اترا، وہ آپ لوگوں کے دل کے اوپر براہ راست عرش سے اترا ہے، اور آپ کی جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں، جادو اور جنات، نظر بد ہے، اندیشے کا، وہ سارے اللہ کی تمام فضل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برکت اور وسیلے سے، انہیں کی توجہات سے، اور جن جن ہستیوں کی اس محفل میں توجہات ہیں، دعائیں ہیں، ان کی برکت اور وسیلے سے آپ کو وہ سارے مسائل حل ہو گئے، وہ جادو ٹوٹ رہے، وہ بندش ٹوٹ رہی، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات جس ماں کی طرف بچہ ہوا وہ بیٹا تھا، اور حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں نے اللہ تعالیٰ کے عجائبات اور غرائبات دیکھے، کچھ فرشتے تشریف لے کے آئے اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرے بیٹے کی بشارت دے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا ناممکن، ان کے علم کو سمجھنا ناممکن۔ اللہ تعالیٰ نے 3 علم عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب معراج پہ تشریف لے گئے تو 3 علم عطا فرمائے۔ ایک شریعت کا تھا کہ میرے محبوب سب کو تقسیم کر دے، ایک علم لدنی تھی، علم لدنی تھا جس سے معرفت کہتے ہیں، جسے حقیقت کا علم کہتے ہیں، جسے اشیاء کا علم کہتے ہیں، وہ علم عطا فرمایا کہ میرے محبوب یہ انہیں دینا جو تم سے مانگے گے۔ کہ یہ علم کسے دینا ہے؟ جو تم سے مانگے گے، یعنی کہ ولیات کا یہ علم ان کے لیے، جو علم مانگے گا یہ علم اس کے لیے، اسے دینا ہے۔ اور تیسرا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا علم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو کچھ تکوینی معاملات سمجھاؤں گا کہ روحانیت کے اندر کیا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء، آج کل ایک فکر چلا ہوا ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خیالات ہیں۔ تیسرا علم کون سا تھا؟ اللہ نے دیا ذات کا علم، اپنی ذات کا علم کہ میرے لوگوں بھی یہ تیرے اور میرے درمیان رہے گا۔ کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان، کوئی بھی اس علم سے واقف نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ قطب بزگان کا ایک دفعہ کسی سے ملاقات ہوئی، فرمانے لگے علم لدنی پتہ کیسے ملتا ہے؟ علم لدنی جب ملتا ہے تو کسی فرشتے کو بھی خبر نہیں ہوتی، اللہ اور اس بندے کے درمیان براہ راست ہوتا ہے۔ اب جس علم کی معلومات، جس علم کی خبر ایک عام بندی یعنی ولی نبیوں کے مقابلے سے قرآن ہے، جب نبیوں کے علاوہ ایک عام انسان جب اس کو علم لدنی، علم معرفت اور اشیاء کی حقیقت ملتی ہے تو کسی فرشتے اور جن کو بھی اس چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ ایسا علم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات، سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ کیا انسان نے اپنے آپ کو پہچانا؟ اگر آپ اپنے آپ کو پہچان لو، میں اپنے آپ کو پہچان لو، تو بھی میڈیکل سائنس ہے نا۔ آپ کر جاؤ ڈاکٹر پہلے بتا دیجیے کہ اتنے مہینے کی خدمت کر لو۔ اگر میڈیکل سائنس کی یہ اختیارات ہیں کہ وہ بڑے ہوئے بندے میں جان ڈال رہے، یا آپ کو قبر سن کر
بتا دے کہ اتنا ٹائم رہ گیا. اللہ کے بندے کے بارے میں کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے یا کیا نہیں کر سکتا. میں نے میاں صاحب سے پوچھا تھا, آپ کو پہلے میں نے عرض کی تھی, میاں صاحب نبی پاک کی رب کتنا ہوگا؟ تو آپ نے مجھے بڑے غور سے نکالا, فرمایا کہ تو ولی کی رب کا پتہ نہیں کرنا ہے. تو فرمانے لگے کہ ولی کی سمجھ نہیں آ رہی تو نبی کی سمجھ کیسے آئے گی؟ ایک بار تو یاد رکھو ہمیشہ, ولی اللہ تک نہیں پہنچتا, ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچتا. یعنی پہلے حقیقت محمدی اس کے اوپر آشکار ہوتی کہ نبی پاک محمد ہوں تو کیسے. پھر اولیاء کی خاص جماعت ہے جو حقیقت احمدی تک پہنچتی. مثال کے طور پر 1.25 لاکھ اولیاء کرام ہیں تو ان میں سے چند ایک وہاں پہنچے, اور یہ بڑی نصیب کی بات ہے کہ وہاں تک پہنچو, کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. تو جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے, پھر وہ عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے احمد میں سے دین ہٹاؤ. سمجھ رہے کیا کہتا ہے؟ تو کیا بنا؟ تو صحابہ کرام مدینے کی گلیوں میں کیا کہتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے سماتے ہیں, میں اللہ کو دیکھ لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑا, کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے کہ یا رسول اللہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو کہتا ہے جس نے آپ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. تو یا رسول اللہ یہ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کی یہ بات ٹھیک, جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو بھی دیکھا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور پھر اس کو کسی اور نے دیکھا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے حسن کو جذب کیا. اب جس بندے کو بارگاہ رسالت میں رسائی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کیا ہیں. یہاں تو آج کوئی بھی بدبخت یا کمزور بھی نہیں کرنا چاہیے, اس کی قسمت بڑی خراب, اس کی آخرت بڑی خراب, وہ بڑا گھاٹے میں بندہ ہے جو صحابہ کرام اور نبیوں میں اور اہلبیت میں کمیاں تلاش کرتے. کیا تلاش کرتا ہے؟ کمی تلاش کرتا ہے. جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس پہ اپنا لطف اور کرم فرماتے ہیں اور جو اسے اختیارات دیتے ہیں اپنے اختیارات میں سے, پھر جب اس کی آنکھ اس دنیا میں کھلتی ہے, یعنی وہ اگر مراقبے میں ہے, مشاہدے میں ہے, خواب میں ہے, کشف کی حالت میں ہے, تو جب وہ اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے, دوبارہ آنکھیں کھولتا ہے, تو جب اس کے منہ سے باتیں نکلیں گا تو وہ کہتے ہیں یہ بہن ہے, پاگل ہو گئے, کیسی باتیں کرتے ہیں. میاں صاحب تو اکثر فرماتے ہیں کہ گونگے کو گھوڑے سے کھاؤ اور پھر گونگے سے پوچھو جائے گا کیسا ہے, گونگا بتائے گا, تو پھر بیچارہ جو وہاں پہنچتا وہ گونگا ہو جاتا ہے.
اللہ عرش پہ ہے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ ہوگا. اب جنہوں نے دیکھا میں بتاؤں. سدرۃ المنتہا کی ٹاپ کی جو چوٹی ہے، جو ٹاپ کی ٹہنی ہے، شاخ ہے، اس پر جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوتا ہے. پھر ایک تجلی آتی ہے، ایک نور منتقل ہوتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اوپر، اور اس کے اندر دنیا کی پروگرامنگ ہوتی ہے. اس کے اندر دنیا کی پروگرامنگ ہوتی ہے. وہ پروگرامنگ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس متعلقہ فرشتے کو عطا فرماتے ہیں جس نے بارگاہ رسالت میں آنا ہو. کہاں پر؟ مدینہ شریف میں جاریوں کے اندر. پھر وہ فرشتہ وہاں پر وہ سارے احکامات لے کے آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ چاہتے ہیں، اب آپ جیسے چاہتے ہیں وہاں ایسے فرمائیں. پھر وہ فرشتہ جب دے کے جاتا ہے اس سارے پیغامات کو، تو پھر آگے وقت کے سارے خوف کو اندر رجال الغیب تشریف فرما ہوتے ہیں. تو پھر وہ پیغام یا جو قانون اپلائی کروانا، لاگو کروانا، اس ایریے کے جو رجال الغیب ہوگا، ساتویں ڈیوٹی ہوگا، اس کو عطا فرمایا جاتا ہے. پھر اس کی ڈیوٹی بھی بڑی سخت ہوتی، اس کا کھانا پینا بھی ختم، اس کا پینا سونا جانا سارا بالکل محدود کر دیا جاتا ہے. ابھی کراچی کا جو طوفان ڈالا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیسے ڈال گیا؟ انڈیا گجرات سارا تباہ ہو گیا. آپ کا کراچی ویسے کا ویسے ہی. ابھی کل پرسوں ایک خاتون نے اپنا خواب مجھے بتایا، انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ میں جو روزانہ میں ذکر کو کر کے سوئی تو میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ کراچی کا ساحل ہے اور بڑا اچھا موسم ہے، اور ان سے خواب میں محسوس ہو رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے. اور وہ کہتی کراچی کا موسم تو بڑا اچھا ہے، وہ طوفان کہاں ہے؟ تو کہتی جو بھی میری نظر ساحل پہ پڑی تو ایک فٹ کی مخلوق تھی، جیسے پینگوئن نہیں ہوتے ویسی وہ مخلوق تھی، اور وہ سارے ساحل پہ کھڑی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈیوٹی پہ دے رہے ہیں. پاکستان نور ہے اور نور کو زوال ہے، اور جس گھر کو زوال نہ ہو اس گھر میں رہنے والوں کو زوال ہوگا نہیں. تو آپ کو آپ کے چھوٹے چھوٹے مسئلے اتنے بڑے کیوں لگتے ہیں؟ آپ کو اپنے مسائل اتنے بڑے کیوں لگتے ہیں؟ پتہ کیوں لگتے ہیں؟ جبکہ کبھی ہمیں اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا. اللہ کی طاقت کا اندازہ جو آپ کو وید اور وظیفہ دیا جاتا ہے، جب آپ چند دن کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کبھی کرتے ہوں نہیں ملا، کیونکہ ابھی اس کی جو روحانیت ہوتی ہے، جو اس کے مواقعات ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، وہ آپ سے مانوس ہونا شروع ہوتے ہیں. کیا ہونا؟ مانوس ہونا شروع ہوتے ہیں. تو جب وہ آپ سے مانوس ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کی باتیں بھی سنتے ہیں، آپ کے معاملات بھی دیکھتے ہیں. پھر تھوڑے دنوں کے بعد ان کی مدد آنا شروع ہوتی ہے. ہم جلد بازی میں کام کرتے ہیں، جلد بازی میں کام نہیں کرنا. کوئی وظیفہ آپ کو دیا جائے اس کو چند دن میں اس کا نتیجہ نہ دے. آپ کا مسئلہ پتہ نہیں کتنے سال پڑھنا ہے،
آپ کا مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی نسل کا نہ ہو، پچھلی نسلوں کا ہو. پچھلی نسلوں میں تو ظاہر ہوتے ہیں نا، ہو سکتا ہے پچھلی نسل کا ہو، عموماً ہوتے ہیں. ایسا سے خود کے گھر کے حالات بڑے خراب تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میرے مسئلے آ جائیں گے. تو ڈرا ہوئے تھے، تو کہنے لگی کہ تیری بڑوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو عدالت میں قاضی ہو، وکیل ہو، جج ہو، یا وہ پنچایت میں بیٹھنے والا بندہ ہو، کیسا بندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے بڑے پیسے ہیں. تو اللہ نے فرمانے لگی تیری بڑوں سے غلط فیصلے ہوئے، ان غلط فیصلوں کی نحوست تیری نسلوں میں چل گئی، اور تیرے پیچھے جتنی نسلیں گزرے اس نسلوں میں بھی وہ نحوست تھی. اگر رحمت چلتی ہے تو کیا نحوست نہیں چلے؟ میرے والد صاحب مجھے ایک چیز بتانا لگی کہ تیرا جو پردادا تھا وہ سخی تھا کہ گاؤں میں زمیندار ایسا تو پردادا تھے وہ سرکاری ملازم تھے، ان کے پاس ہینڈ کیش ہوتا تھا، تو کبھی کسی کو ضرورت پڑنے کیش تو میرے پردادا کے پاس آتے اور آ کے عرض کرتے کہ اتنے پیسے کی ضرورت ہے، آپ ہماری زمین کی بھی رکھ لیں اور پیسے دیں، جب پیسے لوٹا دیں گے آپ زمین ہمیں واپس کر دیں. تو پھر میرے والد صاحب نے مجھے وہ ڈیرے دکھائے کہ یہ ڈیرا، یہ ڈیرا، یہ ڈیرا تیرے پردادے کی ملکیت میں تھا، اور اگر وہ زمین کٹھی کی جائے وہ بہت زیادہ ہے. تو فرمانا کہ وہ حج پہ جانے لگے، تو جن جن سے زمینیں لی ہوئی تھیں، جن لوگوں نے زمینیں دی ہوئی تھی، پیسے دیے ہوئے تھے، ان کے گھر میں جا کے وہ ساری زمینیں واپس کی اور فرمانے لگے کہ جو میں نے پیسے دیے وہ میں معاف کیے اور یہ زمین میں اپنے واپس لو. پردادا نے ایک بیج بویا جس کا اس کو پھل آج بھی ملا ہے. آپ لوگ بھی اپنی نسلوں کے اندر وہ بیج بو کے جاؤ تاکہ موجودہ اور آنے والی نسلیں اس بیج سے فائدہ اٹھائیں. صبح آئے ڈیوٹی پہ دفتر میں اور شام کو واپس چلیں گے، اور شام پہ جا کے سوئے، صبح پھر اٹھے پھر چلیں گے. ایسے اللہ نسلوں کا خیال رکھتا ہے؟ کبھی بھی کرتا. میرے والد صاحب کو 30 سال ہو گئے تہجد پڑھتے اور ماشاء اللہ آج تک پڑھ رہے، مجھ سے پہلے اٹھ جاتے ہیں، بلکہ نیند سوتے پتہ نہیں کر رہے، تھوڑا سا سوتے. تو کیا ان کا ذکر، ان کا اذکار، ان کی دعائیں نسلوں میں نہیں چلتی؟ آج اٹھو، آج تم بھی اور میں بھی اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے جائے نماز میں اللہ سے مانگیں، ان ہستیوں کی برکتوں وسیلے سے مانگیں. اہل بیت کی جو ہستیاں تھیں، 5-6 گھنٹے کی دعائیں تھیں ان کی. کتنے گھنٹے کی؟ 5-6 گھنٹے کی. تو اگر ہم آدھا گھنٹہ بھی اپنی نسلوں کے لیے نکالیں اور روزانہ نکالیں، پھر خیر مسئلے آؤ گے، آپ کی نسلوں کے اندر خیر ہو. میں چند تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کیا کرو، اپنی نسلوں کے لیے کیا کرو، اپنے لیے کیا کرو. پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی
آپ کی نسل کا فیصلہ ہے. جنات کے لیے دعا کیا. جنات کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں. جو چیز خود چاہیے نا، جو چیز اپنی ذات کی چاہیے، 2 نفل پڑھو اور 2 نوافل کا ثواب. جس نے کلمہ کو جنات وفات پا چکے ہیں اور زندہ ہیں انہیں تذکیہ کر، اور پھر ان جنات کے لیے دعا مانگو. یعنی جو اپنے مسئلے ہیں، مثال کے طور پر کسی کا جاب کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ، تو وہ دعا کرے گا جتنے جنات بے روزگار ہیں اللہ ان کے لیے مسئلہ حل کر. بے اولاد ہیں تو ان کی بے اولادی ختم کر. وہ پریشان ہیں ان کی پریشانی ختم کر. چند دن آپ ایسا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو جواب موصول ہونا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس محفل میں جنات تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی حاجت پوری فرمائے، ان کی مشکلات حل فرمائے، ان کے مقدر اور وقت جلائے. مجھے جتنے انسان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ وقت کے دروازے کھول دیں، نصیب کے دروازے، رحمتوں کے دروازے. تو یہ اپنے روزانہ کی جو آپ کی روٹین ہے اس کے اندر یہ 2 نفل ضرور رکھو. اور دوسرا ہے کہ اہل بیت کی جو ہستیاں ہیں، اہل بیت کا جو عشق ہے وہ آپ نے اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرنا ہے. اپنی نسلوں میں منتقل کرنا ہے. اپنی نسلوں کو کے نام یاد کرو. اپنی نسلوں کو کئی یوم وفات اور یوم ولادت یاد کرواؤ. کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی اہل بیت سے عشق و محبت کرتا ہے، کیا وہ انسان ٹھیک نہیں؟ کیا اس کا عقیدہ غلط ہے؟ آخرت میں جب اتنے سوال ہوں گے وہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تو نے اہل بیت کے ساتھ کیا معاملہ کیا. ان کی محبت کے بارے میں آپ سے اور مجھ سے پوچھا جائے. ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو انہیں دیکھتا تھا وہ جنتی ہوتا تھا. تو ایک دفعہ 2 دوست آ رہے تو انہوں نے کہا کہ تم نے بھائی عزیز کو دیکھا ہے، بھائی عزیز گسانے کو دیکھا ہے. اس نے کہا ماشاء اللہ سوکھا کہ اللہ کا دوست کرنا. بس اتنا فرمایا، اتنا کہا اس نے. جب وہ مارا، جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے کہا کہ یہ چیز نیکی ہمارے پاس جو ہمیں بڑی پسند ہے. تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے دوست بھائی جی کو دیکھا تھا. اس نے کہا دیکھا تھا. کیا کہا تھا؟ اللہ نے دیکھ کہا تھا ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ کا دوست ہے. بڑا خوش ہوا. تو اللہ نے فرمایا میرے دوست کو خوش ہو کر دیکھا، اس نے تیری میں نے بخشش فرمائی، تیری مغفرت فرمائی. یہ بات یزید استاد رحمۃ اللہ ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی اور ان کی جلد افضل جو اہل بیت کی ہستی نہ ہو، اگر تم ان کا ذکر خوش ہو کے کرو، اگر ان کا ذکر خوش ہو کے سنو اور ان کی محفلوں میں آؤ شامل ہو، تو کیا خیال ہے جو آخری وقت ہوگا تمہیں کہنا چھوڑا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ جس انسان نے ساری زندگی جن کا نام لیا، جن کی محبت جن سے کرتا رہا، آخری وقت میں انہی کے چہرے ان کے سامنے لائے جاتے ہیں، وہی محفل اس کے سامنے لائی جاتی ہے جس محفل میں اس نے ساری زندگی گزاری. آپ سب کو جو بلایا گیا اصل میں آپ لوگ میری دعا کا نتیجہ ہو. میں اللہ سے کہا تھا اللہ بھی فیض منتفع کرے. ان بندوں کو لانا
جن کے لیے طرف فضل کا بے قرار ہو عطا ہو۔ جب محفل کا اعلان کیا جاتا ہے اس وقت سے لے کے محفل ہونے تک اور محفل کے بعد مسلسل آپ کے لیے دعا ہوتی ہے، اور کچھ روحانی اور نورانی ہستیاں ہیں جن سے باقاعدہ روزانہ درخواست کی جاتی ہے۔ ابھی میں آنے سے پہلے بھی کر رہا تھا، پتہ نہیں کون کون ہے، کیا دعا کی ہوگی۔ روزانہ پانی کی سبیل لگتی ہوگی آپ لوگوں کے لیے کہ جو آئے ان کی جولیاں، ان کی باتیں پوری ہوں، جولیاں بھری جائیں، نیاز تقسیم ہوتی ہوئی۔ خیر کی طرف اٹھنے والا کرم اللہ کے خاص فضل سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ گھومتے گھماتے آ جاؤ کسی محفل میں بیٹھ جاؤ، اگر وہ گھومتا گھماتا بھی اس محفل کے اندر آیا ہے تو اس کا بدل میں فضل ہو چکا تھا، پہلے نہیں ہوتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے فضل کے بجائے جہاں اس کے دوستوں کا تذکرہ ہو تو وہاں بیٹھے، یا تیرے کان اس محفل کو سنیں، تیری آنکھیں اس محفل کو دیکھیں۔ جب اللہ مرے گا تو مرنے کے بعد وہ اللہ سے خواہش ضرور کرے کہ مجھے تو واپس بھیج، میں تیری اس محفلوں میں بیٹھوں گا جہاں تیرا تذکرہ ہوتا تھا، تیرے دوستوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ یہ اسے ریگریٹ ہو، یہ اسے پچھتاوا ہوگا کہ شاید کاش میں زیادہ بیٹھ سکتا ہوں، کاش میری زندگی روزانہ اسی طرح گزرتی۔ اگر جائے نماز میں آپ بیٹھتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے کتنے میسج، کتنی کالز آتی ہیں کہ ہم جائے نماز پہ بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں۔ تو کیا میرے اور تیرے منہ سے نکلنے والے الفاظ ایسے ہیں؟ اگر آپ کسی کو حضرت محترم کر کے بلاؤ تو دل خوش ہوگا اس کا، اگر کچھ اور کرو چالی تو برا بلا کہہ کے بلاؤ ہوئے سلام تو کیا اثر ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ یعنی الفاظ بدلے، اگلے کی کیفیت بدل گئی۔ تو کیا اگر تم اللہ کا نام لیتے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ پڑتا۔ اگر تم کسی بدبو والی جگہ میں بیٹھو تو کتنی دیر بیٹھ پاؤ؟ تھوڑی دیر۔ اور اگر کسی خوشبو والی جگہ پہ بیٹھو اور دل نہیں کرے گا اٹھنے کا، کرے گا دل؟ نہیں کرے گا۔ تو جب تم کسی ایسی محفل میں بیٹھو جہاں توجہات ہو، جہاں کیفیات ہو، جہاں پر اللہ کا فضل ہو، اور جہاں واضح ہو کہ وہ کون آئے گا، تو پھر تمہارا وہاں آنا ہی کام ہے، بس اور ہوتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ اس راستے کو جانتے ہیں جس راستے میں صرف ہاں ہے کہ یہ چاہیے، یہ دے دیں، یہ عطا فرما دیں۔ اللہ بہت اچھا، اللہ تک کو بیچارہ بعد میں پہنچ جائے، پہلے تو دربار اس حالت میں ہوتا ہے کہ کلا والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کے کندھے میں رکھا کہ بولو کیا چاہیے۔ اس کے پاس کاغذ لکھا ہوا تھا، پیپر لکھا ہوا تھا، میں نے یا رسول اللہ اس میں جو درخواستیں ہیں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں ان کی حاضر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیا۔ کیا فرمایا؟ کہ جاؤ دیا۔ اس کے بعد ایک پانی کی بوتل تھی،
اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ فولڈ کیا، فولڈ کر کے اس پانی کی بوتل میں اس کاغذ کو ڈالا اور اپنا لعاب تخن اس کے اندر داخل کیا، اس پانی کے اندر، اور اس اللہ والے کو کہتے اس کو پی جا۔ تو جب اس اللہ والے نے وہ پانی پیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم جو مانگو گے وہ قبولیت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر اللہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جانے والی ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ سب سے پہلے ولی کو وہاں سے شاید ولی ان ہستیوں کی مہر کے بغیر نہیں بن سکتے، اور مہر کہاں لگتی ہے؟ دو کندھوں کے درمیان کہ یہ لیگل بندہ ہے، کہ یہ گورنمنٹ کا بندہ ہے۔ تو جب گورنمنٹ کا بندہ ہو، پولیس والا اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں، جس کو مرضی چھاپ کھول دو، جس کو مرضی چھاپ بند کر دو، آگے پیچھے آگے کر دو، کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکاری بندہ ہے۔ اگر علاقے کا ایسا چور آپ کے خلاف جو ایف آئی آر کرتی اس پہ دستخط کرتے تو کوئی اس ایف آئی آر کو ختم نہیں کروا سکتا سوائے اسی ایس ایچ او۔ اسی طرح تک کیونکہ قانون ہے۔ جو یہ اللہ والے ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کا ایسا جو ہوتے ہیں لفظ اللہ ایسے سے تو نہیں ہوتا ہے کہ بہت سارے مطلب جال ہوتا ہے وہ اندر ہے پھر پتا سکتا ہے کون کون، اور پھر وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے۔ جو ولی ہوتے ہیں کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے۔ کوئی ابراہیم علیہ السلام کے قدم پہ، کوئی آدم علیہ السلام کے قدم پہ، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ۔ تو بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرماتے ہیں جس سے انہیں بھی عشق ہو کہ تو میری اہل بیت کے قدم پہ، تیرا ہاتھ اہل بیت کا ہاتھ، تو اہل بیت کا ہاتھ جب تقسیم کرنے لگے تو اہل بیت کون ہے؟ دنیا اور آخرت میں شہزادے مالک ہے نا۔ تو جو جنت کی شہزادے ہیں، جنت کے مالک ہیں، جنت جنہوں نے تقسیم کرنی ہے، وہ خوبصورت بغیر مولا کائنات کی رضا کے بغیر، پرچی کے بغیر، اسٹمپ کے بغیر آگے نہیں جاؤ گے۔ اولیاء کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ مولا کائنات دنیا اور آخرت دونوں میں مشکل کشا ہے۔ یہ ابھی صرف مولا کائنات کی بات ہوگی، پھر آتی ہیں حضور جنت، سیدہ کائنات، سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا السلام علیہا۔ پھر ان کا کیا مقام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقر ہے نا، فقر دو ہستیوں میں سب سے زیادہ فقر نبی پاک سے لیا، یا کہا جائے وہ مالک ہیں فقر کے، وہ مولا کائنات اور بیوی جان ہے۔ جو فقر کی کہ جو نبی پاک فرماتے تھے فقر میرا فخر ہے، یہ دو ہستیاں اس فخر کو اپنے دامن میں سمیٹ کے بیٹھے، باقی صحابہ کو ملا ہے، مگر ان کا درجہ، ان کا مقام برابر بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں پایا۔ کون کہہ رہے؟
صدیق. کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق، جو سچوں کا سچا ہے. حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ میں نے سنا کہ تیری رضا کے بغیر کوئی پولیس سرحد سے نہیں جا سکتا، پار نہیں ہوگا. تو مولا کہنا فرماتے ہیں کہ جو آپ سے بغض رکھے گا، جو آپ سے حسد رکھے گا، جو آپ کو برا بلا کہے گا، بات لکھ لو، یاد رکھو، اس کو علی بھی پرسرات کی وہ بچی نہیں دے گا. یہ ہستیاں ایسی ہیں، یہ خواہ وقت دربار رسالت میں رہنے والی ہستیاں ہیں. جس کی بھی رسائی دربار رسالت میں ہوئی تو ان کا ان چاروں سے سامنا ہو نہیں ہوگا. ان کی محبت اور ان کی رضا اور ان کی توجہ کے بغیر آپ دربار رسالت میں نہیں پہنچ سکتے. اللہ والے سے تو وہ کہنے لگے کہ جب میں دربار رسالت میں تھا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزیں سمجھا رہے تھے اور کچھ چیزیں عطا فرما رہے تھے کہ اس کو ایسے کرنا، فلاں دربار میں جاؤ گے، یہ ہوگا ایسا ہوگا. اور لیٹر دیا بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسٹیمپ لگا کے، جو اسٹیمپ ہے نا محمد رسول اللہ علیہ، وہ اسٹیمپ لگائی اور وہ خط پھر فولڈ کر کے دیا کہ یہ لے لو، اور اب تم جس دربار میں جانا چاہو، جس بادشاہ سے کوئی کام ہو، میری اس خط کے ریفرنس سے جانا، اور جو بولو گے اور جس شہر، جس گاؤں، جس دیہات میں اپنا فیض پہنچانا چاہو گے پھینک لے گا. تو جب وہ سارا کچھ سمجھا رہے تھے تو اس اللہ والے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو آئے تو آ کے فرمانے لگے ساری سمجھ آ گئی؟ تو وہ کہنے لگی جی ساری سمجھ آ گئی. تو فرمایا آؤ چلے، سب سے پہلے سلام دربار میں جائیں، یعنی فلاں جگہ جائیں. تو ایک صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کھڑے اور ان سے اس اللہ والے کے گلے لاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ نبی پاک اپنا خط دیں، لیٹر دیں اور اسٹیمپ لگا کے مہر لگا کے دیں. یہ تو سعادت نہیں ملتی سب کو. پھر وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری پشت پر ہڈیوں جو کندھوں کی دو ہڈیوں اس کے درمیان مہر ہے، اور وہ مہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس مہر لگنے کا مطلب کیا ہے؟ ولایت. اس کے بغیر ولایت نہیں ہے. ہم تو چھوٹے چھوٹے خواب میں خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں اللہ کا دوست بنا اور نسل در نسل ولایت چلے. مگر شرط ایک ہے، کبھی بدکاری نہیں کرنی، نہ آنکھ سے، نہ جذبات سے، نہ سوچ سے، نہ فزیکلی. کیونکہ جس کی نسل میں اللہ نے ولایت چلانی ہو اس کو پہلے خبردار کیا جائے کہ خبردار تیری نسل میں شہباز آ رہے ہیں، ایسا کام نہ کرنا کہ اس کے آنے میں تو رکاوٹ ڈالنا شروع کر دے. اس کا رزق جو مشکوک رزق ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے حرام، ایک ہوتا ہے مشکوک کہ جس پہ شک پڑ جائے کہ یہ رزق ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی کمی بیشی ہو، اس رزق کو بھی استعمال نہیں کرنا. میرے والد صاحب اکثر اپنا ایک کویت کا واقعہ سناتے ہیں کہ جس کمپنی میں تھے تو وہ کہنے لگے جب وہ کمپنی جانے لگی وہاں سے تو بہت پیچھے سامان چھوڑ کے گئے. تو والد صاحب کہتے ہیں میں نے جب اس گورے کو بولا کہ اتنا سامان بچ گیا ہے پیچھے، تو وہ کہنے لگے تو اس نے یہ لفظ لٹرلی لفظ بولا تو پاگل ہے. کتنا تھا وہ، کتنے دن آنا تھا؟ 23,000 دینار، اور ایک دینار پتہ 600-700 کا ہوا.
960. چلو 1000 کر دو. اب 23,000 دینار کو 1000 سے ضرب دو. 23 ملین. اب 23 ملین بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے. اگر وہ 23 ملین آ جاتے نہ میں یا ہوتا نہ یہ یا ہوتے. آپ کو کیا لگتا ہے جس نے اپنی نسلوں کے لیے رب سے مانگا ہے, آتے جاتا ہے, رویا ہے, گڑ گڑایا ہے, اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھا ہے اور ان کی دل خوش کی. میں نے کوشش کی اپنے مرشد کی خدمت کر کے دعائیں, اور دعائیں کہہ کے نہیں کہ میرا عمل میری خدمت انہیں مجبور کر دیں کہ ان کی مبارک زبان سے میری دعائیں. وہ جو کمائی تھی نا اپنے مرشد کی دعائیں, وہ میں لوٹاتا ہوں آپ کو. وہ آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے مالک جو دعائیں مجھے لگی میرے مرشد کی تھی یا کہیں سے لگی, پھر تقسیم ہوتی ہیں وہ دعائیں. تو کس انداز سے دعائیں تقسیم ہوتی ہیں اللہ جانے اور وہ اللہ جانے. تو آج میں نے اور آپ نے اپنی نسلوں کو اہل بیت کا عشق ان کی گدی میں اتارنا, آل رسول کی محبت اور عشق ان کی گدیوں میں اتارنا. کہ بچے چھوٹے ہوں اور ان کے علی کا نام بھی پتا ہو, جب ائمہ اہل بیت ہیں ان کے بھی نام آنے شروع ہو جائیں, انہیں خاتون جنت کا نام بھی آتا ہو, انہیں کربلا کی باتیں بھی یاد ہوں, انہیں کربلا میں ہونے والے معاملاتوں کی بھی خبر ہو, انہیں پتا ہو اہلبیت کون ہے, تاکہ جب میں اور تو اس دنیا سے جائیں تو تیری سیٹ پہ وہ بیٹھے اور پھر ذکر کرے اہل بیت کا, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے برزخ میں خوش ہوں, آخرت میں خوش ہوں کہ جو بیج بو کے آیا ہے اس کا یہ پھل ہے. اہل بیت کی محبت میں ایک بات سناتا ہوں آپ کو. میری رمضان میں ایک صاحب آئے میرے پاس, ہم وہ کی فیکٹری میں درودشریف پر, تو وہ کہنے لگے آپ نے مجھے ایک عمل دیا تھا. میں نے کہا بتاؤ کون سا؟ تو کہنے لگا کہ وہ نقشہ اہل بیت ہے آپ کے پاس؟ کس کے پاس ہے؟ اس اسٹار والا وہ نقش تھا اس کے پاس. تو کہنے لگا کہ وہ اصل میں اس میں جنات تھے اس کے اندر, اس کے گھر میں سارے معاملہ جنات آتے تھے. تو جناب کہتے تھے بھائی تو جہاں مرضی چلا گیا. بڑے سے بڑا ہے تو میں نے کہا بڑے تو نہیں مگر قسمت بڑوں سے, تو ایسا کر کے نقش لے کے جا اور ہر نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ, 3 دفعہ سورۃ فاتحہ بسم شریف کے ساتھ اور 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بھی چنتا کرتے ہیں کرتے ہیں؟ ہاں کرتے. تو یہ پڑھائی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن حسین اور تمام اہل بیت کو دیا کرتے ہیں, مگر کرنا ہر نماز کے بعد. اور اس نقش پہ پھوک مارتا ہے نا, اسے لیمینیشن کرواؤ, اس کے اوپر ہر جمعرات کو عطر لگا دیا تھا. وہ کہنے لگا میں کرنا شروع کر دی. اب بابا کا پکا دادا کی ٹھوکریں کھڑی ہوئی اور ٹھوکریں کھائیں تھی جنات سے اور شناخت کی ٹھوکر. تو کہنے لگا 7-8 دن بعد نا جنات نہ لگاتے تو کہنے لگے کہ وہ کہنے لگا کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا یہ نہ پڑھ, یہ تو کس نے دے دیا, یہ جو ختم پڑھ کے دیا کرتے ہیں اس کے اوپر یہ پڑھنا چھوڑنے میں بڑی سخت تکلیف ہوگی. لگا آپ اور پڑھنا شروع کر. تو کہنے لگے جنات کہنے لگے کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں,
اب تو ہمیں اس گھر سے نکالنے کی کہاں بھیجے گا؟ میں اگر خبردار بابا ان کی باتوں میں نہ رو جانا پھر ہو جا کے تو گھر میں رہنا ایک الگ بات ہے، اور ساتھ جو تم لوگ دباڑ ڈالتے ہو جو میرے اوپر سوار ہوتے ہو، پھر جو میرا تم پہ شبہ نکالتے ہو. میں نے کہا اسے خبردار چھوڑنا مت، اب یہ تیرے سے پیار بھی بڑھائیں گے، تجھے ہدیہ بھی دیں گے، تحفے بھی دیں گے، محبت بھی کریں گے کہ کسی طریقے اس چیز سے غافل ہو جائے، اس چیز سے اس وظیفے سے غافل نہیں ہونا. بعض کچھ بولتے ہیں ہم نے اتنے لاکھ پڑھ لیا کچھ ہوا نہیں، اثر نہیں ہو رہا ہے، تو میں نے چھوڑ دو، پھر وہ اثر دکھائیں گے تمہیں. میں آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جتنے وید و وظائف آپ لوگ کرتے ہو اس کی وقت میں تصویر بن رہی ہوتی ہے. جب وہ تصویر کھلتی ہے تو پھر وہ چیزیں بھی جانا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آپ کے مسائل بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے وہ چیز چھوڑنی ہے. اور دوسرا، قبرستان میں چینی لے جایا کرو اگر نصیب اور وقت چلانا ہے. قبرستان میں اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے بیٹی کو، شوہر کو، بھائی کو، کسی کو نہیں دیں. اور جہاں پر ان کی بل ہو وہاں پر چینی روزانہ ڈالا. جب جنات کے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں نا ان کے قبائل کے اندر، تو وہ پناہ لیتے ہیں جن قبرستان کی جو بلیں اور سوراخ ہیں ان کے، کیونکہ وہاں پر کوئی حملہ کرنے والا حملہ نہیں کر سکتا اسے اجازت نہیں. اگر وہ پھنسا ہوا بیٹھا ہو تو لے کے کھانا اس کے پاس کیا خیال، تو ڈالے کھانا چینی کی شکل. میرے والد صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شکاری تھا، شکار کیا کرتا تھا. تو ایک دن اس نے دیکھا ایک سانپ کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا ہے اور بچھو اس کو ڈنگ مار رہا تھا. کچھ نہ کچھ کر کے اس نے اس بچھو کو بگایا، اور سانپ کہتے ہیں کہ سانپ اس بندے شکاری کے بالکل سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اس نے، اور وہ مڑا اور چلا گیا. تو وہ جو شکاری تھا وہ کہتا تھا دیکھو تو صحیح سانپ جاتا کہاں ہے. تو کہتا ہے کہ وہ پیچھے پیچھے جانا شروع. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بل میں گھسا تو یہ باہر کھڑے، تھوڑی کی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے منہ میں چھوٹے چھوٹے دو بھیگے تھے. پہلے اس کے سامنے رکھے آنکھوں سے احسان کا بدلہ احسان چینی ڈالو قبرستان میں، اپنی چھات پہ کچھ رکھا کرو کھانے پینے کے لیے، پرندوں کے لیے. اور ایک اور بات دے لو، یہ جو نمک کی ڈری نہیں ہوتی اس سے جادو کٹتا ہے. اس پہ باقاعدہ پڑھائی ہوتی ہے، جو لاہوری نمک نہیں کالا نمک ہوتا ہے، اس سے جادو کٹتا ہے. اس کے اوپر پڑھائی کی جاتی ہے، اس سے جادو کٹتا ہے. روحانیت کا اس نمک سے بڑا گہرا تعلق ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑوں سے، غاروں سے. اور وہاں پر غار اور پہاڑوں میں کون سی مخلوق رہتی؟ جنات. اور جنات کا کھانا ہے یہ نمک. میں نے
اپنا ہمارا ساتھی ہے بتا، اس کو میں نے کہا چھت پہ رکھنا نمک، اب چھت پہ نہ کوئی نہ ٹوٹا، نمک اپنے آپ کم ہوتا جاتا ہے، کم کم کم، بالٹی بھری ہوئی تھی، نمک اپنے آپ کم ہو رہا ہے، کہاں جاتا ہے؟ کہاں جاتے جنات کھاتے جنات ہیں، جس نے رکھا ہوتا اس کا گھر بھر دیتے ہیں اللہ کو. تو آپ لوگ بھی کالا نمک لو اور اس کو کسی بالٹی کے اندر، بڑی بالٹی 5-10 کلو کی، اس کے اندر نمک بھر کے بس اتنی ہلکی سی آواز میں بولو جتنی مجھے میری آواز آ جائے کہ اے اللہ کی روانی مخلوق، اے کلمہ و جنات، یہ میری طرف سے، میری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کی طرف سے ہدیہ ہے آپ کے لیے، اور اپنے چھت پہ رکھ دو، رکھنا مگر کھلی جگہ پہ، کھلی چھت پہ جہاں پر سایہ نہ ہو، وہاں رکھنا، اور جو بھی چاہیے اس نیت سے وہاں پر رکھ دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے دے. تو آپ دیکھو گے کہ وہ نمک کم ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا جب بارش ہو تو وہ اٹھانا بھی ہے، بارش سے پہلے اسے اٹھا لینا. تو اس نمک کی برکت اور وسیلے سے آپ نے کسی کو کھانا دیا، آپ نے کسی کا پیٹ بھرا، اللہ نے آپ کی جھولی بھری اور بڑھتا ہے ماشاءاللہ. تو یہ نمک پر عمل کرو گے، اس سے جادو بھی کٹتا ہے، اس سے بندش بھی ختم ہوتی ہے. میں نے جب انہیں یہ اور بتایا نا تو ایک فیکٹری میں بندہ تھا، وہ خواب دیکھتا ہے کہ ان کی فیکٹری کے باہر ایک نالا ہے، وہ نالا بالکل بند ہے، تو اچانک وہ نالا کھلتا ہے اور راستہ بالکل اس کا جو نالا ہے بالکل صاف ہو جاتا ہے. جو ڈکا لگا ہوا تھا، جو رکاوٹ تھی، وہ ساری ختم ہو گئی اور کروانی شروع ہو گئی. مجھے پوچھنے لگی کہ کیا چیز کھلی ہے؟ میں نے کہا بندش سی کھل گئی، وہ جادو تھا کٹ گیا. جس چیز نے تم لوگوں کی فیکٹری کو باندھا ہوا تھا، اللہ کے فضل سے کھل گیا. اللہ مزید آسانیاں کرے. جب کیس پرانا ہو اس کو حل ہوتے ہوتے بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم دوسری دفعہ آئے، مگر کسی اللہ والے کے پاس آتے تو مجھے سب کہنے لگے ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ ایسا تو ڈھونڈ مارو اورجے خان جی اورجے خان سے ڈھونڈ جائے. میں کہا کافی دنوں سے ہوا نہیں چاہیے تو ڈھونڈ رہا تھا. اللہ سے، اللہ کے نظام کے اندر کبھی اس کے نظام میں خلل نہیں ڈال کے نہ بنے. ہم تو فٹافٹ وظیفہ شروع کرتے ہیں. کیوں؟ جب اللہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بندے کے اوپر غیب کی دنیا کھل جاتی ہے، اور اتنی کھلتی ہے کہ وہ بندہ جتنا اولیاء کا ہم جانتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ اس کے نظام کو سمجھ لیتا ہے. عام انسان ہے. تو وہ آسمان سے نور کو، عذاب کو، رحمت اور برکت کو اترتا ہوا دیکھتا ہے. کون؟ جو فوت ہو چکا، جو برزخ میں، جو روح ہے. اور اللہ والے وہ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ ان کی کشف کی صلاحیت بڑی بیدار ہوتی ہے. اور بعض اللہ والے ہیں ان کا کشف حجت ہوتا ہے کہ جو دیکھا
حق دکھا، اور پھر وہ جس کو دکھانا چاہیں وہ دکھا سکتے ہیں، کسی بھی حالت میں دکھائیں، خواب میں، مشاہدے میں، کشف میں، کھلی آنکھ سے، بنا سے، مگر یہ منحصر ہے تیرے عشق پہ۔ اگر تو کسی کو چیک کرنے کی آیا ہے تو یقیناً تجھے چیک کیا جا رہا ہے، تجھے پتا ہی نہیں، تو زیادہ سے آنا ہے، وہ کہتا ہے میں چیک کر رہا ہوں، اللہ کے بندے تجھے چیک کرنے کے لیے بلایا تھا، تجھے اندر بیٹھا ذرا دیکھا کیا چھپا ہے۔ تو جو اللہ کے بندے پہ اعتبار کرتے ہیں، اللہ والے ان کے لیے راتیں جاگتے ہیں، کیوں کہ میرے مالک اس نے جو مجھ پہ اعتبار کیا تیری وجہ سے، کہ میں تیرا ہوں، میں تیرا دوست، اس اعتبار کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ وہ اللہ والے ہمارے لیے بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ روزانہ کتنی دفعہ مرتے ہیں، کتنی دفعہ اٹھتے ہیں، ان کو موج کی جو وان نہیں ہوتا، وان موج کا، اس کا خود آ جاتا ہے، اور جتنی بھی شیطانی چیزیں ہیں پورے زور کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتی ہیں، کہ تم اکیلا تو تھا ہی جو جا رہا تھا، کہ تم ساتھ قافلہ بھی لے کے چل رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ہولڈر جو شیطان ہوتے ہیں، ہاں لیکن چیزیں بہترین ڈاکٹریٹ قسم کے شیطانوں کے پیچھے لگاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو شک بیدار ہو وہ کبھی کسی کے قابو میں نہیں آیا۔ ایک بات یاد رکھو، شک بیدار چور ہو یا ولی ہو، دونوں کامیاب ہیں۔ بات کو سمجھو، چوری اکثر کب ہوتی؟ اللہ کے دوست اگر ان سے پوچھو نا رات کا ذائقہ، تو کہتے ہیں قیامت تک رات ختم ہی نہ ہو، میں ہوں اور میرا یار ہو اور بات ہے، بس وہ کیفیات میں ہوتا ہے، تو کیفیت ختم نہیں ہوتی، وہاں فجر ہو جاتی۔ تو پھر کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی خدمت سے، جو اپنے بیہیویئر سے، رویوں سے، جو اپنی محبت سے کسی اللہ والے کو خوش کرتے ہیں اور ان کی خلوت کی دعاؤں میں رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے کسی کے دل سے دعا نکلوانا، سب سے مشکل کام ہے۔ دعا کب نکلتی ہے؟ جب تو اس سے مخلص ہو، انتخاب درجے کا، اور پھر تیری مخلصی اس کے اوپر اثر انداز ہو۔ جب تیری مخلصی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے تو رب خلوت میں اس کی آنکھوں کے سامنے تیرا چہرہ نہیں آتا ہے کہ اس کے لیے دعا کر، پھر اس کے لیے دعا کرتا ہے، پھر وہ کہیں اسی والی دعا نہیں کرتا، اس کی کتنی نسلوں کو رکھتا ہے، کسی کے ساتھ، کسی کی 21، کسی کی 14، 33، 41، 71، 91، 100۔ اگر وہ ضدی ہو تو کیا مطلب؟ کب فیصلہ ہوتا ہے؟ جب جائے نماز پہ تیری آنکھ سے آنسو گرتا ہے، سوکھی آنکھیں، تو آنکھوں کو نام کرنے کے لیے، آنکھوں میں سے آنسو میں لانے کے لیے فاتح خیال کرو، یعنی اتنا کھاؤ کہ رات کو کچھ کیفیت بن جائے۔ جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی اللہ کی عنایتیں، اس کا فضل و کرم بانٹ رہا ہوتا ہے، تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، جو بھی اذان ہوتی ہے دعوات ہو جاتی ہے۔ اور جب فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم،
اس میں جو دعا مانگو قبول ہے، اس میں جو دعا مانگو وہ قبول ہے انشاءاللہ۔ جی یاد رکھنا، الصلاۃ خیر من النوم، اس میں جو دعا مانگو قبول ہے، اور اس میں ایک دعا مانگو جو مکمل ہو۔ چند سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے، 10 سیکنڈ لگتے ہوں گے۔ اگر وہ مولوی تھوڑا تیز ہے تو تھوڑا ٹائم لگائے گا، میں ذرا سلو مولوی کو پکڑتا ہوں، ذرا لمبی طرز والا۔ اس وقت مانگو اپنی نسلوں کے لیے رزق روحانی، رزق جسمانی تو ایک نہیں مانگنا، کہیں زیادہ روحانیت اندر آیا بولے اللہ روٹی نہیں چاہیے، کپڑے نہیں چاہیے، فلاں چیز نہیں چاہیے، تو پھر تم وہی 10 دن بعد بولو گے روٹی نہیں چاہیے، کپڑے نہیں چاہیے، بولو بیگم کو سانس بھی نہیں ملتی، بچے جان لے کیا جہاں پہلے بیگم کو ولی بنا لو۔ میں نے سنا بیگم ولیاں بنا دو کہ بیگم کو ولی بنا مشکل کر دو۔ تو اس لیے کہتے ہیں اپنی جیون ساتھی کے لیے جوانی میں ہی دعا کرنی شروع کرو کہ مہربانی جیون ساتھی ایسا ہو جو تیرے رستے میں چلنے کے لیے مجھے موٹیویٹ کرے، تیرے رستے میں چلنے کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ نہیں کہ وظیفہ شروع کیا اور بعد ہی اندر سے گئی ہے، اور جب وظیفہ کرنا ہے پھر سب فنا ہے، کچھ زندہ نہیں، سب مار گئے، سب ختم، سب فنا ہو گیا۔ وظیفہ ایسے کرتے، عمل پڑھائی ایسے کرتے۔ ایک نمبر سے ان کے پاس ایک صاحب ہے تو ان نے کہا کہ آپ عمل کرو اور دھیان اور توجہ سے کرنا، تو کہنا مجھے ٹھیک۔ تو جب عمل پورا کر کے آئے تو انہوں نے فرمایا عمل ٹھیک کیا؟ کہا جی بالکل ٹھیک کیا، دھیان میں تو کیا؟ وہ کہتا نہیں بس بچہ تھا تو وہ میرے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ ابا جی ابا جی ابا جی، وہ سب کھڑے تھے انہوں نے کھینچ کے تھپڑنا، اللہ والوں نے اب جب اب دوبارہ رشو اب قیامت بھی آ جائے تو تیرا دھیان وظیفے سے یہاں سے وہاں نہیں آنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک صاحب میرے جادو کی کارڈ کرتے تھے تو مجھے کہنے لگا کہ جادو کی کارڈ کرتا ہوں مگر میرا اپنا بیڑا کر دو گے۔ میں کہا کہ ساری چیزیں میرے میں آتی ہیں، تو میں نے کہا میرے بھائی اس کے لیے ہڈی مضبوط ہونی چاہیے، اس کے لیے ذکر اذکار پڑھائیوں کی معراج بھی ہونی چاہیے۔ جب تک یہ عام لین کے لیے بات ہے، یہ بات نوٹ کر لو، جس عامل کا معدہ خراب ہو سمجھو تیرے اوپر اثر واپس پلٹا ہوا ہے۔ جس عامل کا معدہ خراب ہو گئے، اس نے جو کاٹ کی، اس نے جو جادو جنات کا کام کیا، اس کا اثر اس کے اوپر ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو اس کے اوپر۔ اگر وہ کامل نہیں ہے تو وہ تو الگ بات ہے، کامل ہر جگہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کا وہ وظیفہ ہو، عمل کشود نہ ہو چکا ہو آپ کے اوپر، کشود سمجھ کر اس کی روحانیت آپ کے سامنے نہ آ جائے، تب تک کسی کا کام مت کرنا۔ تم تو کرتے ہوئے مگر انہوں نے کہا سرکار تو آٹا کاٹنے چاہیے، کیوں؟ کہ جو پڑھے گا تو اللہ کا نام نا، خلل ڈالے گا شیطانی چیزوں کے کام میں، مگر وہ اس کا اپنا کام، اپنا گھر خراب ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس سے پہلے کہ تم کسی کا علاج کرو، معالجہ کرو، سب سے پہلے اپنی روحانیت پہ توجہ دو۔
اپنی اس روحانیت کو مکمل کرو، اپنے اس ورد، اس وظیفے، اس چہرے کو اپنے اوپر کشود لے کے آؤ، اس کا کشود، اس کا ترک نکلے تیرے اوپر، پھر علاج والے اس کو کرو۔ یہاں 40 دن کی پڑھائی، 3 دن کی پڑھائی کر کے کہتے ہیں کہ اب کام کرنا، تو کرو گا، وہ بھی اپنا کام کرے گا، تیرا کام تو ہم کر دیں گے۔ پھر جب تو چلا جائے گا اس دنیا سے، پھر تیری نسل سے بدلا لیں گے، پھر تیرا پتا جس نے ہمیں تکلیف دی تھی تو اب تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ کہتے ہیں نا وظیفہ پڑھ تو جم بھی جا رہا، تو جم کیسے جائے گا؟ وہاں 10 کلو ہے طاقت، تیرے پاس 5 کلو ہے، تو بھی اپنی طاقت بڑھا، کس طرح سے ذکر کر کے، اذکار کر کے، اپنی اس پڑھائی کو کر کے۔ ہر وظیفے کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، جب تک وہ خوشبو نہ آئے تب تک سمجھو بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ جیسے حضرت امام حسین ہیں، ان کی خوشبو جب وہ تشریف لے کے آتے ہیں تو گلاب کی، مولانا کے ہاتھ کی چمیلی ٹائپ، جیسے موتیاں چمیلی نہیں ہوتا اس طرح سب کی الگ ہے۔ تو آپ کے جو ذکر کو وظیفہ ہے اس کی بھی خوشبو ہے۔ اکثر کہتے ہیں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خوشبو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اصل میں وہ نیک روحیں اور نیک جنات ہوتے ہیں، جو جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے نیک روحیں اور نیک جنات تشریف لے آتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے تب تک اس وظیفے کی جان نہیں چھوڑنی، بلکہ وہ وظیفہ اور اس کی تاثیر اپنی اولاد میں سے کسی کو دے کے جاؤ۔ کیا کہتے جب آخری وقت آئے نا، اس سے پہلے کی روز ہوگی تو ہوش نہیں ہوتی، اس سے پہلے اپنی اولاد میں سے کسی اولاد کی پہلے تربیت کرو، اور پھر جو ورد و وظائف اور جو پڑھا ہے اس کو اپنے اس بیٹے کو، اپنی اس بیٹی کو اس کی اجازت دو، اور بولو کہ میرے اللہ میں نے جتنا اس کا پڑھا جس کی اس کی تاثیر تھی میں اپنے اس بیٹے کو یا اپنی اس بیٹی کو عطا کرتا ہوں۔ بس یہ 3 دفعہ بول دو، آپ کی روحانیت اس میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ پھر اس کو کہنا کہ اس کی ریاضت کر، اور میرے بعد کسی کام سے اس کی اجازت دے گی، اس کا چلا کر لینا، اس کی پڑھائی کر لینا، پھر اس کے سارے لاک کھل جائیں گے۔ اور بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں لاک کھول کے دیتے ہیں، چلا نہیں کرنا پڑتا۔ کیوں ایسا کون کرتا ہے؟ جو صاحب تصرف ہو، وہاں پڑھو کام ہو گیا، مگر شرط ایک ہے، تیرا رزق 100% حلال ہو۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو رزق ہمیشہ پاک صاف رکھنا۔ جو کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا، کتنے دن اس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ 40 دن۔ کیوں؟ کیونکہ 40 دن اس ایک لقمے کا اثر آپ کے جسم کے اندر رہتا ہے۔ تو کبھی بھی مشکوک مال ہو، حرام مال ہو، پتہ ہو کہ اس شخص کا مال حرام ہے، لالچ نہ کر، کیونکہ وہ دروازہ شیطان نے کھولا دے دی۔ ایک بزرگ سب کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، اور جس ایریا جس علاقے میں تھے وہاں جو حملہ کرنا چاہتے تھے انہیں بتایا گیا تھا جب تک وہ ہے نا تب تک تو حملہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کیا مشکور مال اس بندے کو کھلا دیا تھا۔ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، اللہ دکھا رہے، تو جب کھلا دیا تو انہوں نے کہا حضرت اب ہم حملہ کریں گے، ہم جیتیں گے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ہم نے آپ کی پیٹ میں حرام کا نوالہ ڈال دیا،
اب 40 دن تو آرام سے جتنا مرضی بولے گا. اگر ایک اللہ کے ولی کا حرام لقمے سے یاد ہو سکتا ہے, یہ اللہ نے دکھانے کے لیے کیا ہے, یہ نہیں کہ اللہ کے دوست کو خبر نہیں ہو سکتی, یہ دکھانے کے لیے اس کی اپنی شان ہے. بعض بزرگ اولیاء کرام ایسے بھی ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا ان کے پیچھے کیا ہے, جن کی کشف کی حالت نہیں ان کے اوپر آئی. ضروری نہیں کہ ہر ولی کو کشف بھی ہوتا ہو, کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں کشف جو سا ہے ولایت کی 70 نمبر والی سیڑھی پہ ملتا ہے جا کے. تو بعض کا اولیاء کرام اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ کشف کا دوبارہ معاملہ بند کر دیا جائے تاکہ میرے اور تیرے عیب ان کی نظروں کے سامنے آئے, کیونکہ جن کو کشف ہوتا ہے نا انہیں پتا ہے یہ کیا چیز ہے. پھر میلوں دور, ہزاروں میلوں دور, حتیٰ کہ برزخ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اس سے, اور کانوں میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کون کہاں پہ کیا کر رہے ہیں, اس کی آوازیں آپ کے کان میں آئی, اور آپ کی آواز آپ جہاں پہنچانا چاہو, زمان اور مکان اس کی کوئی حد, آپ کی بات وہاں جائے گی, کیونکہ آپ اس کو ایسے دیکھ رہے, کیونکہ سارے پردے ختم ہوئے, آپ اسے ایسے دیکھ, اور اس کے کان میں آواز آئے گی کہ یہ کر, یہ کر, یہ کر, اور ایسا نہ کر. تو جو اپن پتہ یاد نہیں گیا. اور اتنا کون کون لگاتا ہے, خواتین تو گھر نہیں ہوئے, آپ لوگ اتر لگایا تھا, اتر جنات اور فرشتوں کو کھینچ کے لے کے آتے. میں نے اتنے گھر میں اتر لگایا تو گھر کے باہر اس کے خوشبو جا رہی تھی. تو جنات اور فرشتے اس خوشبو کو تلاش کر کہ اللہ اس نے ہمارا پیٹ بھرا, اللہ فرشتوں کو کیا ضرور پیٹ بھرا, اور فرشتوں کی برا ہے خوشبو. اتنے بھی لوگ پڑھائیاں اچھے کرتے ہیں, بخور جاتے ہیں, کس کے لیے جاتے ہیں؟ اس کی روحانیت کے لیے, معطلات کے لیے, فرشتوں کے لیے, جنات کے لیے. ان سے اوپر مخلوقات ہیں. میں تو فرشتہ سنا اور جنات سنا, ان کے بجمین بھی, ان کے درمیان بھی مخلوق ہے. جو جنات سے بھی زیادہ لطیف ہے. ایک بچہ تھا چھوٹا سا, اللہ اس کے دل کی آنکھیں کھولی ہوئی تھی, تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں جب گوشت آتا ہے, کچا گوشت آتا ہے, تو جنات کی ایک پوری جماعت, ایک گروہ در گروہ آتے ہیں اس گوشت کے اوپر. اور جو خوشبو لگاتا ہے اس کے اوپر بھی جنات اور فرشتے گروہ در گروہ اترتے ہیں. آپ اپنی جائے نماز میں بھی عطر لگایا کرو, اپنی تصویر میں بھی عطر لگایا کرو, اپنے کپڑوں میں, اپنی بنیاد کے سب عطر لگایا کرو, دل والی جگہ پہ عطر لگایا کرو, اپنے لطائف والی جگہ پہ عطر لگایا کرو. اللہ کے بندو سمجھ رہے ہو, اپنے سلطان الاذکار پہ, تالو پہ تھوڑا سا لگایا کرو, مقام محمودہ نصیرہ ان پہ تھوڑا سا لگایا کرو, تھوڑا سا, اور اپنے جسم میں لگایا کرو, کپڑوں کے اندر. یہی وہ نقطے ہیں, یہی جو پوائنٹ ہیں جو اولیاء کرام اپنے ذکر اور ذکار سے جاری کر رہے ہوتے ہیں. اپنا جائے نماز پہ جب عطر لگاؤ گے نا تو فرشتے اور جنات کھینچ کر لے جائیں گے جائے نماز پہ, چل پڑے لوگ. ہڈیاں جو ہوتی ہیں کبھی ڈسٹ بین میں نہیں پھینکنی, میری نصیحت ہے, یاد رکھنا. اور میں نے اس کا بڑا گہرا اثر لیا اپنی زندگی پہ, اور میں نے جس چیز کو بھی بتایا اس نے بھی بڑا گہرا اس کا نتیجہ اور رزلٹ اور اثر لیا اپنی زندگی پہ. ہڈیاں کھانا کھانے کے بعد گوشت کی ہڈیاں بتایا تھا, بلکہ اب تو
جو کسائی ہیں ان سے باقاعدہ لیتے ہیں ہڈیاں توڑ دیا کرو. اگر ہمیں پیسوں سے بھی خریدنی پڑے ہم پیسوں سے بھی خرید لیتے ہیں. ان ہڈیوں کو قبرستان میں ایسی جگہ پہ ڈالو جہاں بلیاں کتا کھائے اور بولو کہ اے کلمہ گو جنات یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان کے پاس جنات کا گروہ گیا تھا کہ یا رسول اللہ مسلمان ہو گئے ہیں, پہلے ہمارا کھانا کوئی اور تھا, اب کھانا ہمارا کیا ہوگا؟ جب کہ پیشاب کو کھانا تو نہیں کھا پی سکتے, پہلے ابھی بھی جنات کھاتے ہیں. جو جنات واشروں میں رہتے ہیں وہ یہی کھاتے ہیں. اور جنات کی قسم ہے جو خواتین کے بال کھاتی ہیں. کیا ہے؟ جنات کی قسم ہے جو خواتین کے بال کھاتی ہیں, جو سر سے بال اٹھتے ہیں, جو کنگھی میں بال, کنگھی میں کبھی بال نہ رکھنا. کنگھی میں جنات بال چوری کرتے ہیں اور جنات بال چوری کر کے جادو کرتے ہیں. جتنے بھی خواتین کے اندرونی مسائل ہیں ان کے خاص آیات ہیں, وہ جو خراب ہوتے ہیں ان کے پیچھے یہی وجہ ہے. کیونکہ بال گرتے ہیں واش روم میں ہوتے ہیں جنات, وہ بال پکڑتے ہیں, سونگتے ہیں اور کھاتے ہیں. اور جس کا بال وہ سونگتے ہیں, دیکھتے ہیں, کھاتے ہیں, ان کی نظر کا اتنا گندا اثر اس بال پہ پڑتا ہے کہ وہ بال جس کا ہوتا ہے اس کی وہ بد اثرات اسی کے اوپر واپس آتے ہیں جس عورت کا وہ بال ہوتا ہے. اس لیے اپنے بالوں کی حفاظت کیا کرو. پرانے زمانے کی جو مہیلا ہوتی تھی وہ بالوں کو چھاپوں میں ڈال کر کے, آپ نے دیکھا ہے گرمیوں میں آواز آتی ہے کہ 22 روپے کلو دے دو. کون ہوتا ہے؟ کباڑی کی شکل بھی ہو سکتی ہے, کوئی اور ہو سکتا ہے. اپنی چادر عورت کے لیے, اپنی چادر اور اپنے بال اور اپنے ناخن کبھی کسی کو نہیں دینے, کبھی کسی کو. بلکہ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھو, افلا ہم 3 بار درود پاک کے ساتھ ان بالوں پہ, ان ناخنوں پہ دم کر کے زمین میں دفن کر دو. پیرا لگ جائے گا, آپ جنات نہیں لے سکتے. ہم کیا کرتے ہیں, اتارے کل آؤ, آپ تو پہلے بیٹھے. تو یہ کام کبھی مت کرنا اور ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا. اور جو مرد حضرات کبھی سن لی کے ناخن پڑھاتے ہیں, کبھی اس کا پتہ ہے پڑھاتے ہیں نا, ناخن نہیں پڑھتے. میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ زندگیوں میں اگر آسانی چاہتے ہو, سہولتیں چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ آسان زندگی دے, مشکل پریشانیاں نہ ہو, تو جمعرات والے دن ناخن کاٹو. اگر یہ چاہتے ہو کہ جسم سے بیماریاں ختم ہو اور کبھی بیمار نہ ہو, جمعے والے دن ناخن کاٹو. آدھے جمعرات کو کاٹو, آدھے جمعے کو کاٹو. کیا خیال؟ اگر کٹ بھی جائیں گے سارے تو اگلے دن اس فائل سے نیل کو ان کی رخ درست کرو. یہ 2 دن. اور جمعرات اور سوموار والے دن ہمارے سب کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. جمعرات اور تقریباً روزہ کتنے دنوں میں رکھتے ہیں. تو ان 2 دنوں میں نبی پاک اور نبی کی اہل بیت پر درود پاک پڑھو, حاجیاں کرو, نیاز دلاؤ. کیونکہ جب ڈائری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اس میں لکھا ہوا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے, آپ کی اولاد کے لیے, یا رسول اللہ آپ کے لیے, آپ کے اہل بیت کے لیے, آپ کے زوج مطہرات کے لیے, آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لیے یہ ہدیہ, یہ ہدیہ, یہ ہدیہ, یہ ہدیہ.
یہ چیزیں کبھی نہ بھولو، ان چیزوں کو کبھی نظر انداز نہ کرو۔ جن خواتین کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ان کے اندر بھی جنات کی قسم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملا تھا، جس بس کو کہتے ہیں نا 18 اور ام سفیان کہتے ہیں، جو تھوڑے اولیات سے واقف ہونے پتا ہوگا۔ ان کے پیچھے یہی ام سفیان ایک بوڑھی مائی ہے جو پیٹ میں کچے بچے کھاتی ہے۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس حاملہ عورت میں سے ایک محسوس خوشبو نکلتی ہے، وہ محسوس جو خوشبو ہوتی ہے جنات کو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ خوشبو کو تلاش کرتے کرتے ٹریس کرتے کرتے ان خواتین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر خواتین ذکر اذکار کرنے والی نہ ہوں، پڑھائی کرنے والی نہ ہو، حساب کرنے والی نہ ہو، سب سے آسان حساب بتاتا ہوں آپ کو۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھے، 1 دفعہ آیت الکرسی اور چاروں کل، ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ 3 دفعہ درود پاک ایمپلیٹی پڑھو، اور یہ پڑھ کے غور سے سنو اپنا، بیوی بچے شوہر کا، اپنے گھر کا، اپنے کاروبار داری کا، اپنی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کا، اور پھر موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے جو لائف پارٹنر ہوں گے ان کا بھی حساب کرنا اور کہنا ہے کہ یا اللہ ہمارا، ہم غور سے سنو، ہم جو ذکر کرتے ہیں ان کی بھی حفاظت فرمانا، کیونکہ ذکر کا بھی چوری ہو جاتے ہیں، وہ کیفیات چوری ہوتی ہیں، ڈاکہ ڈالتا ہے، شیطان تجھے برگلاتا ہے کہ نظر کو گھماؤ صرف، جو ہی نظر وہاں گئی تیری کیفیات کو سرو کر لے گا۔ تو کہنا کہ یا اللہ میری اور میری نسلوں کی جو عبادت ہے، جو ذکر اذکار ہے، وہ بھی چوری نہ ہو، کیفیات چوری نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ حساب کرنا اگر ہر نماز کے بعد کر سکتے تو بہت اچھا، اپنے مسئلے کا حساب کرو اور کوشش کرو کہ زندگی میں ایک ہی جائے نماز ہو اور ایک ہی تصویر رکھنا، میری طرح بار بار بدلنا نہیں۔ آپ کے سامنے تو ہر دفعہ بدلتا ہوں مگر میری ایک تصویر، بعض کا کوئی اپنے آگے تصویر دیکھو، ایک صاحب نے کہا مجھے، میں کہ پہلے 40 دن کی نمازیں پڑھ کے پراپر پڑھنے کو چھوڑنی پھر تصویر ہو، اور تصویر نام والی ہو، اس پہ تجھے مانگے گا تجھے سو پائے گا، مگر حلال چیز مانگ کر تجھے ملے گی انشاءاللہ۔ نماز کا تو نظر ہی نہیں آتا، اب جس چیز کو پتا ہے وہ ہنس رہے ہیں۔ اصل میں نماز کیا کرتی ہے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کہ جو نماز ہے وہ تیرے اندر وسعت پیدا کرتی ہے کہ تو رب کا دیدار کر سکے۔ جب رب کا دیدار نماز پڑھنے سے ہو سکتا ہے تو کس ہستی کا نہیں ہو سکتا؟ نماز اصل میں ہی تیرے قلب میں وسعت پیدا کرتی ہے، تیرا دل، تیرا سینہ وسیع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں نمازیوں کو دیدار ہوگا، جو بندہ بے نمازی تھا اسے رب کا دیدار نہیں ہوگا، جب تک رب چاہے گا تب تک۔ مالک ہے جو مرضی کرنا چاہے، مگر نماز کو نماز پڑھ کے نہیں پڑھنا۔ آپ یہ دیکھو کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اگر نماز کی غلطیوں کو گننا شروع کریں تو مجھے لگتا ہے ہماری کسی کی کوئی نماز ہو، کم از کم میری تو نہیں ہو۔ اور اگر نماز کی غلطیوں کے باوجود تیری نماز کو قبول کر رہا ہے، اگر تو نماز پڑھے گا کہ میں اس کا حکم ہے جو پڑھنے لگا، کیونکہ رب اس قابل ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے،
تو اگر اس کو سجدہ کیا جائے، یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا جو میسج اسے ملا، اس میسج پہ اس نے کیا رویہ اختیار کیا، اس نے اس میسج کو سنا اور نکال دیا، یا اس میسج کو سن کے لبیک بولا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ تو ہے 5 نمازیں پڑھنے والے، اور پھر آتے ہیں تہجد گزار۔ اصل میں تہجد گزار وہ ہوگا جو اس کا دوست ہوگا، بات ختم۔ کیونکہ تہجد تو دیتا ہی نہیں سب کو، تہجد تو مانگنی پڑتی ہے۔ تہجد آپ کے نیک اعمال کا سب سے بڑا صلہ ہے، کیونکہ تہجد میں بندہ رب کے بہت قریب ہوتا ہے، رب پہلے عرش پہ آتا ہے، آگے آواز دیتا ہے، کوئی ہے جس کا قرضہ میں ادا کروں، کوئی ہے جس کو میری معافت چاہیے، کوئی ہے جس کو میرے نبی کا عشق چاہیے، کوئی ہے تو جس کو آواز دے رہا وہ خراٹے مارا نیچے۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کو پر بھی نہیں مارنا، تو سویا رہنے کے بعد بات۔ پھر جس سے پیار ہو اگر وہ سویا بھی ہے تو اللہ فرشتے کہتا ہے میرے دوست کو پر مار، کہ وقت ہو گیا ہوشیار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض تھی، آپ پہ فرض نہیں، مگر جو روحانیت میں آتا ہے اس پہ فرض ہوتی ہے۔ تہجد فرض ہے، آپ نفلی عبادت کیے بغیر رب کو کبھی نہیں پا سکتے، کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ رب نفلی عبادت سے ملتا ہے، فرضی سے نہیں۔ فرض کو کہا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا، جس تو نے اپنے لیے کیا تاکہ بچ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندہ نسلی عبادت اختیار کر کے میرے اتنا ہی قریب آتا ہے، پھر اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہوتا ہے، پھر اس کی زبان میری زبان ہے، پھر اس کے قدم میرے قدم۔ کب؟ جب وہ کیا کرتا ہے؟ نسلی عبادت اختیار کرتا ہے۔ تو نسلی عبادت سے ملتا ہے جس کو جو ملا ہے۔ فرض نماز پہ فرض ہے، وہ تو ڈیوٹی کرنی کرنی۔ آپ نماز کی سمجھ آ گئی کیا رہتی ہے نماز؟ تو دوسری بات ہے جو بندہ قبر میں جاتا ہے وہ 2 کام کہتا ہے میں کروں، اللہ مجھے ایک موقع دے دے، کیا کروں؟ 2 کام کروں گا، صرف 2 کام مجھے جانے کے۔ اللہ کو ذکر رکھا ہے۔ اصل میں جب وہ دوسری دنیا کا ٹرانسفر ہوتا ہے نا، اسے سمجھ آتی ہے کہ یہاں کون سا ذکر چل رہا ہے، تو وہ کہتا ہے 2 کام کروں گا، ایک صدقہ دوں گا، اور دوسرا جہاں تیری محفل ہوگی، جہاں تیرا اور تیرے دوستوں کا نام لیا جاتا ہے، ان محفلوں صحبتوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ صدقہ اور یہ صدقہ اور نیک صحبت یہ کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کا اجر جو تم چل کے آئے، کرائے لگا کے آئے، گرمی برداشت کر کے آئے، اللہ کے لیے آئے نا، اور یہ جو پیچھے ہمارے پیچھے نام لکھا ہوا ہے جان کریم دین کن کے گھر میں ہوتا ہے؟ اللہ سے دعاؤں میں مانگا کرو کہ اللہ مجھے اور میری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایک تو اہل بیت کا عشق دینا اور دوسرے علوم اہل بیت میں سے حصہ دینا۔ بات نوٹ کر لو اور لکھو، اپنے دل پہ لکھ لو یہ بات۔ جو معرفت اللہ اہل بیت کو ملی، جو نور اہل بیت کو ملا، جو علم اہل بیت کو ملا، وہ مجھے اور میری قیامت تک آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ یہ مانگو، یہ مانگو، یہ مانگو۔ اور ایک اور بات سنو کہ جو برکتیں اور رحمتیں اور جو عافیت کا نظام اہل بیت کی ہستیوں کے ساتھ تھا، اللہ کو مجھے اور میری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دینا۔ جو خیر چاہیے وہ اہل بیت کی نسبت سے مانگو،
ایک اللہ والے تھے، تو ایک دفعہ وہ اللہ سے باتیں کر رہے کہ تو بے نیاز ہے، اگر تو دینا چاہے تو دے دے، اگر تو نہ دینا چاہے تو اسے کون بول سکتا ہے؟ تو پھر اللہ مصرا کیا بولتے ہیں کہ میں بھی کوئی قتلا ہو گئی نا آپ تیرے پاس، میں بھی قتلا ہو کے تیرے پاس نہیں آیا، میرے پاس اولاد فاطمہ اور اولاد علی کا وسیلہ ہے، میرے پاس وہ ہستیاں ہیں، میں تجھ سے ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں، میں دیکھتا تو کیسے نہیں دیتا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ وہ دنیا ہے جو اولیاء کرام پہ کھلتی ہے۔ تو تم لوگوں کی دعائیں، میری دعائیں، ہم سب کی دعائیں اہل بیت کی محبت عشق اور وسیلے سے کیوں خالی ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت کیوں نہیں سکھاتے؟ اہل بیت ہمارے نہیں ہیں، ہمارے نبی کی اولاد ہے بھائی۔ اگر ہم اپنے پیر کی اولاد سے محبت کر سکتے ہیں، ہم کسی عالم کی اولاد سے محبت کر سکتے ہیں، تو پھر سب سے زیادہ حق تو نبی اور اس کی اولاد کا ہے، اہل بیت کا ہے، سب سے زیادہ حق ان کا ہے۔ اگر تیری موت، اگر میری موت، اگر ہم سب کی موت اہل بیت کا ذکر کرتے کرتے، سنتے سنتے آ جائے انشاءاللہ تو اللہ تو فرماتا ہے کہ جو اس دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ پہلے گھر سے محبت کرے گا۔ آج کل جو دور ہے فتنوں کا دور ہے۔ کون سا دور؟ فتنوں کا دور۔ سب سے بہتر کام کیا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ اصلاحی روحانی تعلق ضرور رکھو اور ان کی اجازت سے سیدہ کونین، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا، ان کی سیرت کی کتاب پڑھی ہے۔ دیکھیں ہر بندہ ساری زندگی علوم نہیں سیکھ سکتا، علم نہیں سیکھ سکتا۔ یہ جو دور ہے اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد اپنے گھر کو بچاؤ، اور پھر اللہ توفیق دے تو پھر کسی قافلے کے ساتھ جڑو، اور پھر یہ اصلاح کا تعلق قائم کرو۔ اصلاح سے مراد تزکیہ نفس۔ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا تب تک آپ کے جو ورد و وظائف ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تزکیہ نفس کے لیے کسی کے پاس جاؤ اور جا کے بولو کہ میرا دل صاف ہو، میری روح صاف ہو، میرا نفس پاک ہو۔ اس کو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کہتے ہیں۔ دل کی صفائی کو تصفیہ قلب اور نفس کی صفائی کو تزکیہ۔ تو سب سے پہلے یہ صاف کرو۔ جتنے میرے پاس کاروباری شخصیت آتے ہیں، کسی کو فیکٹری کارخانہ، ان کے کارخانے فیکٹری کو مسائل میں پہلے کوئی نہیں بتاتا کچھ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ اپنا تزکیہ نفس کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو۔ اس کے بعد جو تو پڑے گا ٹھا رہے گا نشان۔ اگر کام تو کرتا ہو اصول کا، کام کرتا ہو حرام کا، تو کیا اثر ہوگا؟ اثر ہوگا۔ تو سب سے پہلے تزکیہ نفس۔ اور خواتین اپنا دی بیسٹ کہاں دے سکتی ہے؟ اپنے گھر کے اندر۔ تو ویسے بھی کام کر دوں، تو کم از کم آپ ان محفلوں تک ضرور آیا کرو۔ ان محفلوں کے اندر توجہات ہیں، فیض ہے، اصلاح بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، تصفیہ بھی ہے۔
بزرگ فرماتے ہیں سب سے عقل مند بندہ فرماتے ہیں سب سے عقل مند بندہ وہ ہے جو کسی بزرگ کی توجہات لے. سارے وظیفے کی طرف ساری پڑھائیاں کی طرف. تو جب آپ ویل وظیفہ کرتے ہو نا اصل میں اس اللہ کے دوست کی جو توجہات ہیں کیفیات ہیں آپ کا اس سے رابطہ ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی جب پڑھتے ہو آپ تو آپ کا قلم اور اس کا قلم ایک ہو جاتا ہے. کوئی بھی کوئی انسان ہے جنات ہیں مرد ہے خواتین ہیں جو بھی پڑھتے ہیں آپ نے ایک چیز محسوس نہیں کی کہ آپ کو آپ کے اپنے مرشد کے بارے میں خوابات ہیں یا کسی ایسے روحانی ہستی کے بارے میں خوابات ہیں جس سے آپ اٹیچ ہو. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا دل اس کے دل سے جڑ چکا ہوتا ہے. تو بعض کا غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں مرید سے اور مرشد کو پتہ بھی ہوتا ہے. تو مرشد اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہے. اس دوری کے اندر خیر ہوتی ہے. اگر وہ تب بھی نہ سمجھے تو پھر اس کو سخت سزا اور آزمائش میں سے گزارا جاتا ہے. عقل مند وہی ہے جو تھوڑے کو زیادہ جانے. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور معافی بھی سب کے لیے. کی جو انتہا ہے وہ آپ کو دربار رسالے سے ملی. جو نبی پاک کا دربار ہے وہاں سے آپ کو اپنے مرشد کا تصور ملتا ہے. تو شروع کہاں سے ہوگا؟ یہ انتہا بتا رہا ہوں. شروع کہاں سے ہوگا؟ ابھی سے، آج سے. آپ کا ایک ایک قدم، آپ کا ایک ایک لفظ، آپ کا ایک ایک بول، آپ کا ایک ایک فکر آپ کی زندگی کے دن رات ایسے گزرے جیسے آپ کے ساتھ آپ کا مرشد چل رہا ہے، جیسے وہ آپ کے سامنے ہے اور اپنی زندگی کا لین دین کر رہے ہو، اپنی زندگی گزار رہے ہو. یہ تصور پکا کرنا ہے. اور جب آپ پڑھنے بیٹھو، ورد وظیفہ کرنے بیٹھو، تو پھر یہ تصور کرنا ہے کہ میں نہیں بیٹھا، میرا مرشد بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے کہ میں نہیں بیٹھا، میرا مرشد بیٹھا. اب یہ جو بیٹھ کے کرنا ہے یہ تصور نہیں ہوگا، یہ شغل ہے. کیا ہے؟ یہ شغل ہے. اس شغل کو بڑھاتے جاؤ. ایک وقت وہ آئے گا کہ وہاں آپ نہیں ہو گئے، وہاں جس کا تصور وہ بیٹھا ہوگا. بس کام بن گیا. اللہ والے جب کام کرتے تھے، جب نقش لکھتے تھے، جب پڑھائیاں کرتے تھے، چلے کاٹتے تھے، کسی تصور میں کاٹتے تھے، کسی تصور میں پڑھتے، کسی تصور کے اندر لکھتے ہیں. پھر ایک دن وہ نہیں ہوتا، وہ اور ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ یہاں سے شروع کرو. آپ بھی اجازت ہے، آپ کے جو بھی مرشد ہیں آپ ان سے بھی اجازت لے لو اور اس شغل کی اجازت ہے. کچھ ایسی نیکیاں ہو جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو تو اللہ اس نیکیوں کا اجر نہ مال کی شکل میں دیتے ہیں نہ ثواب کی شکل میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا دوست عطا فرماتا ہے. اپنا دوست عطا فرماتا ہے. پھر وہ دوست آپ کی نسلوں کو عطا فرماتا ہے. آج آپ نے جو نیکی کرنی ہے وہ اپنی نسلوں کے لیے کرنی ہے. اور جب اللہ نیکی کو پسند کر لیتا ہے تو آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں کو کسی اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے. تو جب وہ اولاد وہاں پہنچتی ہے تو اللہ والا تو ہوتی پارس ہے. تو پارس کیا کرتا ہے؟ جس سے لگتا ہے اسے سونا بنا دے. ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں، ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ہم اپنا دی بیسٹ دے سکتے ہیں اللہ کے سامنے. اور اللہ فرماتا ہے جس نے محنت کی ہم اس کی محنت ضائع نہیں کرتے.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اللهم صل علی محمد وعلى محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا آخر المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا میرے مالک جتنے بھی مہمان شرکت کی روحانی مشکل میرے مالک ان سب کے مسئلہ سے حل فرما ان کی جائز حاجات پوری فرما ان کی مشکلات دور فرما اللہ جن جادو جنات نظر بد بندش ختم فرما اللہ بد اثرات ختم فرما اللہ دشمنوں کی دشمنی سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا نظر بد لگانے والوں کی نظر بد سے بچا اللہ مشکل وقت سے بچا اللہ بدبختی سے بچا اللہ رحمت دے دے اللہ برکت دے دے اللہ عافیت دے دے اللہ خیریں دے دے اللہ بیٹے دے دے اللہ اپنا فضل کر دے اللہ رزق روحانی دے دے اللہ رزق جسمانی دے دے اللہ اہل بیت سے عشق عطا فرما اللہ صحابہ سے محبت و عشق عطا فرما اولیاء کرام کی عزت محبت اور ادب عطا فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما انبیاء کرام کی محبت ادب عشق احترام عطا فرما میرے مالک جو حاجت اللہ اس کی منت و برات پوری فرما اللہ اس کی حاجت پوری فرما اللہ اس کی مشکلیں حل فرما اللہ عافیت دے دے اللہ خیر دے دے اللہ ہماری نسلوں کو بخت فرما اللہ ہمیں بخت فرما اللہ بخت جگا دے اللہ نصیب جگا دے اللہ مشکلیں حل فرما اللہ پریشانیوں دور فرما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وسيدنا محمد وعلى محمد وسيدنا حبيب سيدنا وشهد الشيخ عبد المحمد رحمه الله آمين 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 آمين